Praise the Lord. میں پاسٹر سائمن کامرن، کو چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ ڈائریکٹر TOG TV، آپ کو ریجوائسنگ ٹائم لائیو ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو پاسٹر سائمن، گاڈ بلیس یو۔ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ TOG TV ہیں، خدا ان کو گزشتہ 41 سال سے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وہ ایز اے بائبل ٹیچر اور سینئر پاسٹر کے طور پر ٹیمپل آف گاڈ چرچ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ خادموں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہوم سیل سسٹم کی خدمت میں مصروف ہے، اور ان کے سرمنس کو آپ پیمفلٹ کے ذریعے اور یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ ٹیمپل آف گاڈ TV کو سبسکرائب کر کر ٹیچنگ، سرمنس اور پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ نمٹالوجی کے حوالہ سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز جا رہی تھیں اور علم الروح القدس کے بارے میں آپ نے تعلیمات کو حاصل کیا، اور اس حوالے سے 7 پارٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے، جس میں گفٹس آف ہولی اسپرٹ کے حوالے سے ایک کمپلیٹ تعلیم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے آپ کو دی، اور امید ہے آپ نے اس سے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ اور آج اس حوالے سے پارٹ 8 ہے، اور جس میں جو ہے فروٹ آف ہولی اسپرٹ کے حوالے سے تعلیمات کا آغاز کیا جائے گا۔ جی ناظرین، آج کا ٹاپک فروٹ آف ہولی اسپرٹ ہے، اور اس حوالے سے جو ٹیچنگ آج دی جائے گی وہ لو کے حوالہ سے ہے، یعنی محبت۔ اور سب سے پہلے ہم ایک تعلیمی چارٹ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آج 3 سوالات کیے جائیں گے، اس کے بعد ہم ان سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ جی ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا، روح القدس کے پھل سے کیا مراد ہے، اور روح القدس اور جسم کی مخالفت کیا ہے، اور بدن پہ کیسے غالب آنا ہے، اور اس کے پھل کی پہچان بتائیں۔ دوسرا کویسچن، روح القدس کا پھل محبت کے بارے میں مکمل تعلیم، ڈاکٹرن کیا ہے، اس کا روٹ بتائیں۔ محبت کی نیچر اور اقسام بھی بتائیں۔ نئے اور پرانے عہد نامہ میں اس پر کیا تعلیم ہے۔ تیسرا کویسچن، پولس رسول محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی کو جاننے کی تعلیم دیتا ہے، اس کا مکاشفہ بتائیں۔ کیسے محبت کم ہوتی ہے اور کیسے بڑھتی ہے۔ جی بس اب جیسا کہ یہ 3 سوالات کیے گئے، اور اب آپ پہلے کویسچن کا آنسر دیجئے۔ پاسٹر صاحب تھینک یو۔ سب سے پہلے جو فروٹ ہولی اسپرٹ ہمارا ٹاپک ہے، اور ٹیچنگ لو کے حوالہ سے 2 ریفرنسز پاسٹر سائمن اور بلیورز آپ کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا۔ غلطیوں 5واں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور ایک ریفرنس یسایہ 58 باب اور اس کی 11ویں آیت کا B پارٹ۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ آمین۔ بلیور، آج کا جو ہمارا نمٹالوجی کے حوالہ سے فروٹس آف ہولی اسپرٹ کی میں تعلیم دینے جا رہا ہوں، اور اس میں جتنے روح القدس کے پھل ہیں، اور جو 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری تعلیم دی جائے گی۔ اور جتنا روح القدس کی نعمتوں کے حوالہ سے آپ نے سیکھا اہم، اسی طرح روح القدس کے پھل جو ہیں یہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اور روح القدس کے پھل جب ہم فروٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ جو 3 کویسچن کیے گئے، اور میں باری باری ان تینوں سوالوں کے جواب دوں گا، اور پہلے کویسچن کے اندر کے روح القدس کے پھل کیا ہیں، اور پھر ہولی اسپرٹ اور بدن کے حوالہ سے کہ ان کی کیا آپس میں مخالفت ہے، اور کیسے ہم بدن کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے کویسچن کے اندر یہ ساری باتیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی کہ روح القدس کے پھل کیا ہیں، تو غلطیوں 5ویں باب کے اندر یہ پڑھا گیا ہے کہ روح کے پھل جو ہیں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ تو یہ 9 فروٹس جو ہیں یہ ہولی اسپرٹ کے
حوالہ سے ہیں، تو یہ پھل ہماری زندگیوں کے اندر ہولی اسپرٹ جو ہے پیدا کرتا ہے. یعنی ہولی اسپرٹ کے پھلوں سے مراد کیا ہے، کیا پھل ہے؟ جیسے روح القدس نعمتیں عطا کرتا، اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جب ہم روح القدس جو ہمارا پیراکلیٹوس ہے، ہیلپر ہے، مددگار ہے، ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اس کی گائیڈنس میں چلتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر یہ فروٹس لگتے ہیں، یہ پھل لگتے ہیں. ہمارا اسپرچل کرسچن کریکٹر جو ہے وہ ان پھلوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور ان پھلوں میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس ترتیب کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ بات ساتھ کہی گئی روح القدس اور بدن کے حوالے سے، ان میں کیا اختلاف ہے، کیا مخالفت ہے. تو 5ویں باب کے اندر جب ہم جسم کے کام پڑھتے ہیں اور روح کے پھل پڑھتے ہیں، تو یہ دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جسم کیا خواہش کرتا ہے اور ہولی اسپرٹ کیا خواہش کرتی ہے. تو جب یہ روح کے پھل ہے تو ہولی اسپرٹ ہماری زندگی کے اندر یہ پھل پیدا کرتا ہے. تو پہلے تو میں جسم کے حوالہ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ لکھا ہے جسم کے کام تو زہر ہے، یعنی حرام کاری، زنا کاری، اور اس میں بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور بے شمار دیگر چیزوں کا ذکر ہے، وہ سارے جسم کے ہیں. تو جسم کی یہ خواہش تب ہوتی ہے جب وہ شریعت کے متحد ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے. تو یہ غلطیوں کا جو خط لکھا گیا ہے کلیسیا کو، تو یہ شریعت اور فضل کے بیچ میں ان کو تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ جب وہ شریعت سے یا فضل میں آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر انہیں شریعت کی طرف گامزد کرے. تو پالوس رسول پھر غلطیوں 5ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. یعنی کلیسیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اب شریعت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، یعنی ہم شریعت کے متحد نہیں رہے اور روح کی شریعت کے ہم متحد ہیں، فضل کے متحد ہیں. تو پھر روح کا پھل اب ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا، اور جب یہ پھل لگتے ہیں تو اس کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی، کوئی شریعت اس کی مخالف نہیں ہے. تو بدن جب برے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت کے تابع ہے، کیونکہ شریعت تو لاجواب ہے، پاک ہے، خدا کا کلام ہے، پر شریعت جسم کے کمزور ہونے کے سبب سے وہ اپنا پورا کام ان میں نہیں کر پاتی. اس لیے جسم کے کام جو ہے حرام کاری، زنا کاری، یہ مسلسل رہتے ہیں. تو شریعت کے متحد رہتا ہوا بھی کوئی شخص جو ہے ان کاموں سے بچ نہیں سکتا جو جسم کے کام ہے، حرام کاری، زنا کاری، چوری، نشہ بازی، ناچ رنگ، حسد، یہ سب جو جسم کے کام ہے. پر جو روح القدس کے پھل ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر تب لگتے ہیں جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، فضل کے تابع ہو کر مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر ایمان کی راہ سے چلتے ہیں، تو پھر یہ ہولی اسپرٹ پھل ہماری زندگیوں کے اندر رکھتا ہے. تو جب یہ کویسچن کیا گیا کہ روح القدس کے پھل سے مراد کیا ہے، تو روح القدس کے پھل سے مراد یہ نہیں کہ روح القدس کو یہ پھل لگتے ہیں. روح القدس ہماری زندگی کے اندر یہ پھل پیدا کرتا ہے تب جب ہم فضل کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر ہولی اسپرٹ یہ فروٹ پیدا کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے یہ یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے. اور ان پھلوں سے جو ہے خداوند خوش ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی کا ہمارا اسپرچل کریکٹر ہے. ان 9 فروٹس کے اندر کچھ پھل تو جو ہے وہ ایک ایماندار اور خدا کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جیسے لو یہ خدا سے بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر بلیورز ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کچھ جو فروٹس ہیں ان کا تعلق ایک ایماندار کی پرسنل زندگی کے ساتھ ہے جو میں آگے چل کر بتاؤں گا، اور کچھ فروٹس کا تعلق ایماندار سے بھی ہے اور دوسرے ایماندار سے بھی تعلق وہ رکھتا ہے. پر فروٹس جو زندگیوں میں آتے ہیں یہ مجموعی طور پر کلیسیا کی ترقی کے لیے جو دیے گئے، جیسے نعمتیں دی گئی تھی، اور یہ پھل بہت اہمیت کے
حامل ہیں, اور جسم اس لیے روح القدس کی مخالفت کرتا ہے, یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. جسم کیسے دشمن ہولی اسپرٹ کا ہو سکتا ہے, کیسے مخالفت کر سکتا ہے؟ کیونکہ روح القدس خدا ہے اور جسم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف مخالف ہونا یہ معنی ہے کہ اگر جسم شریعت کے متحد چل رہا ہے تو ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ وہ کام کر رہا ہے. تو جسم کے کام شریعت کے متحد ہو کر اس طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا. اور روح القدس کے پھل ہماری زندگیوں میں تب لگنا شروع ہوتے ہیں جب ہم فضل کی تعلیم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کی شریعت اکٹھی نہیں چل سکتی. جسم کی شریعت جو ہے وہ جسم جو شریعت کے تابع ہو کر اپنے کام کرتا ہے, ہولی اسپرٹ اس کے اگینسٹ ہے. یہ اس معنی کے اندر, یہ نہیں کہ جسم مخالف ہے ہولی اسپرٹ کا. جسم تابع ہو جاتا ہے جب ہم روح القدس کے تابع ہو کر, فضل کے تابع ہو کر, تو جسم کے کام ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اس لیے تو بائبل میں کہ روح القدس کے کاموں سے جسم کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے. روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والے جو ہیں اوور کم کر جاتے ہیں. تو یہ جو پاسٹر سائمن اور بلیورز جو بائبل میں پالوس رسول یہ بات کرتا ہے, روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. تو یہ دونوں جو فرق شریعت اور فضل کی بات کی گئی ہے, تو شریعت میں رہنے والا جو ہے وہ فضل کے تابع نہیں ہو سکتا, اور فضل کے تابع رہنے والا شخص شریعت کے نہیں, کیونکہ یہ اپوزٹ ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر رومیو 6 باب کے اندر بلیور خوبصورت ورس پالوس رسول لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گناہ کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ ہم شریعت کے متحد نہیں رہے اور اب فضل کے متحد ہم ہو گئے ہیں. تو اگر شریعت کے متحد رہے تو گناہ اس لیے ان کے اوپر رول کر پاتا ہے کہ وہ شریعت پر پورا عمل نہیں کر سکتے جسم کمزور ہونے کے سبب سے. اور یہ رومیو 8 باب کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کا تقاضا جو ہے وہ جسم کے کمزور ہونے میں وہ پورا نہ ہوا, پر زندگی کے روح کی شریعت میں جو روح میں چلتے ہیں تو شریعت کا تقاضا ان کی زندگیوں میں پورا ہو جاتا ہے. اس لیے روح کے پھل جن کی زندگیوں کے اندر لگتے ہیں گویا شریعت کا تقاضا ہی ان کی زندگیوں میں پورا ہو گیا. شریعت تو خوب ہے, بائبل میں لکھا, یہ خدا کے احکام ہیں, پر جسم گناہ کی حالت میں کمزور ہو کر اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا. پر زندگی کے روح کی شریعت یسوع مسیح نے بدن میں آ کر گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر ہمیں گناہ اور موت سے آزاد کر دیا. اب ہم شریعت کے متحد نہیں رہے اور گناہ کا ہم پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے جسم کا کوئی کام ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتا. اب روح القدس کے پھلوں کے ذریعے سے ہم جسم کے کاموں کو قابو کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ روح اور جو جسم کا جو مخالفت ہے, خلاف ہے, یعنی ہولی اسپرٹ, یعنی ہماری شخصی روح کی بات نہیں ہو رہی, یہ شریعت اور فضل کی بات ہو رہی. یہ جسم جو شریعت کے تابع ہے اور روح کے تابع ہونا یعنی روح القدس کے تابع جو فضل کے تابع ہے. تو گویا جو فضل کے تابع ہیں وہ روح القدس کے پھلوں کے اندر زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو یہ جو پہلا کویسچن کیا گیا ہے اس کا ایک پارٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پھل کیا ہے. یہ پھل ہماری زندگی کے اندر لگتے ہیں اور کن کی زندگیوں میں جو فضل کے متحد ہیں. اور پھر میں نے بدن اور جو روح القدس کے مخالفت اس کے حوالے سے بھی میں نے شریعت فضل کی بات آپ کو بتائی ہے. تو پاسٹر سائمن ابھی جو میں نے پہلے کویسچن کا جو اے پارٹ آپ کو بیان کیا کہ کس طریقے سے یہ پھل کا کیا مقصد ہے اور کس طرح بدن اور روح کی جو مخالفت ہے اس کے حوالے سے میں نے شریعت و فضل کی بات بتائی ہے. اب بدن کے اوپر کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں, تو جو 5ویں باب غلطیوں میں اور پھر رومیو خط میں جو تعلیم دی گئی ہے, ہم جب روح القدس کی گائیڈنس میں چلیں گے, روح القدس کے جو یہ 9 فروٹس ہیں ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوں گے, تو ہم ان پھلوں کے ذریعے سے اور ہولی اسپرٹ کی رہنمائی سے, اس ساری ایجوکیشن سے, نعمتوں سے ہم بدن کے اوپر غالب آئیں گے, کیونکہ یہ اب بدن شریعت کے متحد نہیں رہا.
اگر یہ شریعت کے متحد ہے یا جو غیر قوم دنیا کے اندر تھی اس وقت وہ ان کاموں کے اندر تھی، پر ایک بلیور جو زندگی کے روح کی شریعت میں ہے، جو فضل کے پیریڈ کے اندر ہے، جس پر کرائسٹ کا فضل ہوا ہے، جو کفارہ پر ایمان رکھتا ہے، تو گویا جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں، کیونکہ وہ سچائی کی بابت تعلیم دے رہا ہے، مسیح کی بابت تعلیم دے رہا ہے، تو ہم اس تعلیم کے ذریعے سے، ان پھلوں کے ذریعے سے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے۔ اور اس میں جو پھر خوبصورت بات پاسٹر سائمن 5واں باب غلطیوں اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، جو یسوع مسیح کے ہیں یعنی اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے جسم کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تو یہ فضل پر ایمان لانا، مسیح یسوع کے کفارے پر، یہ اس وقت جسم کے کام ہماری زندگیوں کے اندر ڈیڈ نظر آئیں گے اور ہم نہیں کر پائیں گے جب روح کی رہنمائی میں چلتے ہوئے کراس کے اوپر ہم اپنے آپ کو کھنچا ہوا دیکھیں، ہماری خواہشیں، جسم، رغبتیں، ہمارا پورا بدن صلیب پر کھینچ دیا گیا ہے، یعنی مصلوب کر دیا گیا ہے۔ ہم کروسیفائیڈ بلیورز ہیں۔ ہمارا یہ نہیں کہ ہم مصلوب ہوں گے تو یہ اس کے اوپر غالب، ہم مصلوب ہو گئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم اس ایمان سے چلتے ہیں، لیکن جب روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ تو روح کے سبب سے زندہ کا مطلب کہ شریعت کے اعتبار سے نہیں ہم زندہ، یہ روح کے اعتبار سے اب زندہ ہو گیا مسیح پر ایمان لا کر۔ تو گویا ہماری خواہشیں، رغبتیں، برے کام، جسمانی کام، سارا جسم یہ مسیح میں مصلوب ہو چکا ہے۔ جب یہ مصلوب ہو گیا ہوا ہے، ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں۔ تو جب مردہ سمجھیں گے، جانیں گے کراس کے اوپر کہ ہمارا بدن مصلوب ہو گیا، تو پھر روح القدس کے پھل تب ہماری زندگی میں لگنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر شریعت کے مطابق رہ کے، جیسے آج کل بلیورز لوگ جودائزم کو بھی لے رہے ہیں، فضل کو بھی لے رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر جسم کے کام بھی ظاہر ہوں گے اور وہ مکمل طور پر ایک بلیور کی زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اس میں صاف جو اوور کم کرنا ہے، جب ہم کس طرح بدن کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، تو روح کے پھلوں سے، روح کی ساری گائیڈنس سے ہم تب غالب آئیں گے، اور روح کام ہی اسی وقت ہماری زندگیوں کے اندر کرتا ہے جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مصلوب جانتے ہیں۔ اور یہی پالوس رسول نے غلطیوں کے خط میں کہا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو جب کرائسٹ ہمارے اندر ہے تو ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے، ہولی اسپرٹ کے پھل پھر ہماری زندگی کے اندر لگنا شروع ہوں گے۔ اور کلیسیوں کے اندر اگر پھل ایمانداروں کی زندگیوں میں نہیں دکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس نہیں ہے زندگی کے اندر، اور اگر روح القدس ہے تو پھل زندگی کے اندر نظر آئیں گے۔ اگر کوئی ایماندار جسمانی کام بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر فضل کو نہیں سمجھا، وہ روح القدس کی رہنمائی میں نہیں چل رہا، وہ روح القدس کے پھل اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی وقت یہ نظر آئیں گے، اسی وقت ہم بدن کے اوپر اوور کم کریں گے جب ہم اپنی زندگی کو روح کے مطابق لے کر چلیں گے، ان فروٹس کو اپنی زندگی سے دکھائیں گے، یہ لگنا شروع ہو جائیں گے ہماری زندگی میں۔ اگر بدن آپ مصلوب دیکھتے ہیں کہ رغبتوں، خواہشوں سمیت یہ صلیب پر کھینچ دیا گیا ہے، تو جب مصلوب سمجھیں گے تو یہ روح القدس کا پھل ہماری زندگیوں کے اندر لگنا شروع ہوگا۔ تو جو آپ کا یہ کویشچن آپ کا تھا کہ کس طرح بدن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پالوس کہتا ہے میں اپنے آپ کو مکوں سے مارتا ہوں۔ تو مکوں سے مارنے کا مطلب یہ کہ روح کے کاموں وہ ظاہر کرتا ہے، روح کی رہنمائی میں وہ چلتا ہے، روح کی گائیڈنس سے چلتا ہے، جسم کو شکنجہ میں کھینچتا ہے، یعنی وہ مصلوب ہے، اور اس نے کہا بھی کہ میں مسیح کے ساتھ کروسیفائیڈ ہو چکا ہوں۔ تو آج بھی بلیورز جو اپنی زندگی میں اپنے بدن کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم خود نہیں قابو کر سکتے، اس کو مسیح کی صلیب پر کھنچا ہوا دیکھیں۔ جب مسیح مصلوب ہوا تو اس میں آپ سب مصلوب ہو چکے ہیں۔ جب اس ایمان سے اپنی زندگی بسر کریں گے،
وہاں ہولی اسپرٹ جنبش کرتا ہے, وہاں نعمتیں وقوع کے اندر آتی ہیں, وہاں پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جسم جو ہے ہمارے قابو کے اندر آ جاتا ہے. ہم جسم کے کاموں اور جسم کو قابو کرنے کے لیے روح القدس کے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ اسی وقت شروع ہوں گے کہ یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جسم کی خواہشیں, رغبتیں, یہ ساری جسم کی جتنی بھی خواہشیں تھی یہ مسیح میں کھینچ دے گی کراس کے اوپر. تو جب روح القدس کی یہ پھل لگیں گے تو پالوس کہتا ہے 5 باب کے 24ویں آیت میں کہ ایسے کاموں کی, یعنی روح القدس کے پھلوں کی, ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. کون سی شریعت مخالف ہوگی کہ محبت, خوشی, اطمینان یہ نہ ہو؟ تو یہ شریعت میں تو نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ وہ جسم کے کمزور ہونے کے سبب سے اپنا تقاضا پورا نہیں کر پائی. مگر فضل کے دور میں جب ہم جسم کو مصلوب دیکھیں گے, گناہ کے سبب سے یہ مردہ ہو جائے گا, تو تب روح کا کام وہاں شروع ہوتا ہے, مینیفیسٹیشن گفٹ کی اور فروٹس کی بھی, اور یہ فروٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بدن ہمارے قابو میں آ جاتا ہے. اور فروٹس جس کی آج ہم سٹڈی یہ دے رہے ہیں, یہ نہایت اہم موضوع ہے. پھل لگیں گے ہی تب ہماری زندگی میں کہ بدن کو آپ مصلوب, کروسیفائڈ سمجھیں گے, کہ اب شریعت کے متحد نہیں, دنیا کے اعتبار سے. پالوس دونوں کی, غیر قوموں کی بھی بات کرتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی مصلوب ہو گئے, شریعت کے اعتبار سے بھی. تو ہم اب شریعت کے متحد نہیں, کیونکہ گناہ کا جب ہمارے پر اختیار ہی نہیں ہے تو روح کے اختیار میں رہیں گے تو پھل ہماری زندگیوں کے اندر رہیں گے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پھل ہماری زندگیوں کے اندر ہے. تو یہ بڑا خوبصورت بلیور یہ کویسچن ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں جیسے یونا کی جیل 15 باب میں لکھا, جو ڈالی مجھ میں ہے وہ بہت پھل لاتی ہے. تو جو زیادہ بلیور سوچ یہ رکھتے ہیں کہ پھلوں سے مراد ان کی زندگیوں کے اندر جب جسمانی برکتیں آ جاتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم پھلدار ہو گئے ہیں. تو یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ برکتیں, یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یہ تو خدا ایسے ہی دے دیتا ہے. مگر جو ہماری زندگی میں پھل لگنے ہیں وہ ہم نے مانگنے بھی ہیں اور اپنی زندگی سے ظاہر بھی ان کو کرنا ہے. اور وہ پھل جو ہیں یہ روح القدس کے پھل ہماری زندگی کے اندر ہے. جب یہ دکھیں گے تو یہ روح القدس کے پھل. مگر ہم اپنی برکتوں کو جو ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم چونکہ مسیحی ہیں اب یہ پھل ہماری زندگی کے اندر لگ گیا ہے. تو یہ برکتیں, برکات اور فروٹس میں بڑا فرق ہے. تو فروٹس ہولی اسپرٹ کا محبت, خوشی, اطمینان, یہ تو ہماری ذات کی باطن سے اس کا تعلق ہے. مگر برکات تو ہماری جو گھر بار کے حوالہ سے, اولاد کے حوالہ سے ہے, فائنینشلی جو خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے, ہماری بزنس, جاب, اولاد, ان چیزوں کے حوالہ سے یہ بھی دیتا ہے. پر جو پھل ہیں یہ پہچان ہے کہ روح القدس کے فروٹ ہماری زندگیوں کے اندر لگے ہیں. تو یہ بلیسنگ اور فروٹ میں فرق ہے. جب آپ کی کسی کی زندگی میں روح القدس کے پھل جو غلطیوں 5 باب 22-23 میں لکھے یہ دکھے تو یہ پہچان آئے گی کہ یہ پھل لگے ہیں. اگر آپ برکتیں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر تو یہ بھی برکتیں ہیں جو ایک ایماندار کی زندگی میں خدا اس کو عطا کرتا ہے. پر پھلوں کی پہچان جو ہے وہ یہ روح القدس کے جو پھل 9 ہیں یہ جب ہماری زندگی میں ہوں گے اس کا مطلب ہے روح القدس ہماری زندگی میں ورک کر رہا ہے. ایک بلیور روح القدس کی رہنمائی میں چل رہا ہے. کلسیوں کے خط میں لکھا ہے, یہ ہمیشہ بلیور اپنے سامنے یہ بات نوٹ رکھیں, لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے. تو عالم بالا کی یہ چیزیں ہیں, یہ گفٹس ہیں, یہ فروٹس ہیں جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر رکھنا چاہتا ہے. پھر ہم بدن کو اوورکم کر سکتے ہیں اور پھر ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. تو فروٹس بہت ضروری ہیں پاسٹر سائمن ہماری زندگی میں. جی ناظرین, ہم نے پہلے کویسچن کا آنسر جانا اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ روح القدس کے پھل سے کیا مراد ہے اور کس طرح ہمیں روح کے کاموں سے بدن کے کاموں کو شکست دینی ہے اور ان کی مخالفت کرنی ہے اور کیسے اس پر غلبہ پانا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ روح القدس کے پھل کی کیا پہچان ہے. اب ہم دوسرے کویسچن کی جانب بڑھیں گے. روح القدس کا پھل محبت کے بارے میں مکمل تعلیم ڈاکٹرن کیا ہے, اس کا روٹ بتائیں,
محبت کی نیچر اور اقسام بھی بتائیں، نئے اور پرانے عہد نامہ میں اس پر کیا تعلیم ہے؟ اور یہ کویشچن جو لو کے حوالہ سے ہے کہ محبت کے حوالہ سے اس کی کیا ڈاکٹرن ہے، سو جب تک ہمیں شریعت فضل کا پتہ نہ چلے تو ہم ان فروٹس کو مکمل سمجھ نہیں سکتے جو میں نے وضاحت کی ہے. اور یہ جو روح القدس کے پھل ہماری زندگیوں کے اندر غلطیوں 5 باب کے اندر لکھیں، یہ سارے ہی ایک بلیور کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے. تو بلیور پوری توجہ ہمیں ہولی اسپرٹ کے فروٹس پہ کرنی ہے کہ روح القدس کا پھل محبت. تو آج محبت کے اوپر ہم بات کریں گے. اور پھر لکھا ہے خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری. تو یہ جتنے گفٹ ہیں یہ ترتیب وار جب ہم ان کو غزل و غزلات 4 باب کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھا تیرے باغ کے پودے میوہ دار، ان میں انار، مہندی، سنبل، بید مشک، زعفران، جٹا ماسی، مور عود، یہ سارے جو اسپائسز فروٹس وہاں لکھے ہیں. شلومائٹ کو یہ کہا گیا کہ تیرے باغ میوے، یعنی اس کی زندگی کو ایک گارڈن سے تشبیہ دی کہ اس میں کیسے فروٹس ہیں، جس سے آج کلیسیا ہم مراد لیتے ہیں. سو ان کے جتنے بھی فروٹس ہیں ان کے میننگ ہے وہ ہولی اسپرٹ کے پھل جو غلطیوں 5 باب کے اندر آئے ہیں وہ سیم اسی طریقے سے ترتیب سے دیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں غزل و غزلات 4 باب کے اندر یہ مکمل جو اس کے باغ کے میوہ جات ہیں، انار، مہندی، سنبل، بید مشک، زعفران، جٹا ماسی، لبان اور مرعود اور دیگر اسپائسز، یہ سارے کے سارے ان کے میننگز ہیں جو ہولی اسپرٹ کے فروٹس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. تو ہمیں اس کی مکمل پہچان ہو. اور ایک ریفرنس میں نے یسایہ 58 باب اس کی 11ویں آیت میں سے پڑھا کہ تو سراب باغ کی مانند ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ غزل و غزلات میں بھی اس نے گارڈن سے تشبیہ دی اور ان فروٹس کا ذکر کیا. اور غلطیوں میں بھی فروٹس ہی کی اصطلاح ٹرم وہ یوز کرتا ہے. اور یسایہ بھی ایک ایماندار کی زندگی کے اندر ہولی اسپرٹ کی پریڈکشن، یہ پروفیسی وہاں 58 باب کے اندر ہوئی ہے کہ تو سراب باغ کی مانند ہوگا. جیسے ایک باغ کے اندر مختلف پلانٹس فروٹس ہوتے ہیں، جیسے سانگ آف سانگ میں نے بتایا، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر روح القدس کے پھل ہوں گے. تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. تو یہ بھی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ ہے جو یوحنا 7 باب کی 37 آیت میں ہے کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آ کر پیے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. تو یہ جو سراب باغ ہے، ایک ایماندار، ایک کلیسیا، اس کے اندر یہ روح القدس کے پھل ہوں، جس میں یہ جو ڈاکٹرن لو کے اوپر دی جا رہی ہے یہ مکمل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا روٹ کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، کائنڈس کیا ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو دنیا میں جب ہم رہتے ہیں اور ایک ایماندار اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو اپنے رشتے ناتوں سے وہ واقف ہے، پیرنٹس ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، بچے ہیں. ہر ایک شخص ایک دوسرے سے پیار حاصل کرنا چاہتا ہے، پیار مانگتا ہے. ہر شخص کے اندر یہ ایک چاہت پائی جاتی ہے، وہ لو کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہے. تو اگر اس کو روٹ کا پتہ ہے تو ہی وہ دیکھے گا کہ میں کس لو کا متلاشی ہوں، مجھے کون سا پھل میری زندگی میں لگنا چاہیے. تو یہ ایک فرق جب تک ایک بلیور کو نہیں پتہ ہوگا وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے پھل کی پہچان کر سکتا ہے. تو اس کا جو روٹ ہے وہ سب سے پہلے ہمیں خدا کی ذات میں ملتا ہے. اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے خدا محبت ہے. تو روٹ یہ پیچھے چلا جاتا ہے، خدا کی ذات سے اس کا تعلق ہے. اور پھر جب ہم خدا ثالوث پہ بلیو کرتے ہیں، وہ سن آف گاڈ کے حوالہ سے بھی اس نے لکھا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. تو کرائسٹ نے کہا جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی کہ اپنی جان تمہارے لیے قربان کی. تو وہ لو کرائسٹ کے اندر بھی دکھ رہا ہے. اور پالوس ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بھی کہتا ہے کہ وہ محبت کا روح ہے، قدرت کا روح ہے، وہ دہشت کا روح نہیں ہے. تو وہ لو ہماری زندگی کے اندر رکھتا ہے. تو یہ روٹ ہمیں خدا کی ذات کے اندر محبت پائی جاتی ہے. اور بلیورز، میں جو بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، بائبل کو سمجھتا ہوں، کرائسٹ کا ڈسائپل ہوں، اور جو میں پوری جو ہولی اسپرٹ سے رہنمائی لے کر لو کے متعلق بات کرتا ہوں. یوحنا نے کہا خدا محبت ہے،
اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم جب پڑھے نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا تو خدا کی ذات پاک ہے، وہ ٹرو ہے، تو گویا یہ باتیں جو سر فہرست آ رہی ہیں کہ وہ ہولی گاڈ ہے، وہ ٹرو گاڈ ہے، اور وہ گاڈ آف لو ہے، خدا محبت ہے، محبت کا خدا ہے، تو اس کی ذات میں محبت پائی جاتی ہے. تو وہ محبت کرائسٹ کے اندر بھی ہے، ہولی اسپرٹ کے اندر ہے، تو وہ چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر ایماندار اس کے لیے پالک بیٹے بیٹیوں میں بھی اسی طرح ہونی چاہیے جو خدا کی ذات کے اندر محبت ہے. اب خدا کی ذات میں کون سی محبت، کرائسٹ اور ہولی اسپرٹ کس محبت کی بات کرتا ہے، تو یہ کائنڈس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم دنیا کے اندر تو یہ محبت تلاش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا واویلا بھی کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا میں زیادہ محبت کرتا ہوں، یا مجھ سے کم محبت کی جا رہی ہے. اور حقیقت میں محبت کا اس کو تو پتہ ہی نہیں. جو بائبل کی ڈاکٹرن لو کے حوالہ سے ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات کی جو محبت ہے وہ اگاپے لو ہے. تو یہ محبت جو اس کا میننگ آتا ہے انکنڈیشنل لو، بے لوز محبت. اس میں دنیا میں تو ایک دوسرے سے ہم محبت مانگتے ہیں، جو کرے گا تو کریں گے، مگر وہ بے لوز محبت ہے. اس کی ذات نے محبت دنیا کے ساتھ کی، اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی شاید اپنے دوست کے لیے جان دے، وہ شاید وہ بھی کہ کسی اپنے فرینڈ کے لیے، عزیز کے لیے جس کو بڑا پیار کرتا ہو، اپنی جان دے دے. پر اب بے لوز محبت کا جو اس کی جو ڈیپتھ آتی ہے، لکھا ہے پر یسوع مسیح نے دشمن کے لیے بھی اپنی جان قربان کی. تو یہ بے لوز محبت ہے کہ دوست دشمن، پھر قوم اور غیر قوم، یعنی یہودیوں اور ساری دنیا کے لیے، یعنی جوش اور جینٹائل سب کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو یہ اگاپے لو کے اندر ہے، انکنڈیشنل لو. اور یہ جو فیلنگ ہے، اس کا احساس جن کے اندر یہ محبت ہوتی ہے انہی کو ہوتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپ افیکشن ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ جو اپنی ذات پہ رکھتا ہے وہ اپنے فروٹ سے، اپنے کام سے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو جو روٹ جو کویسچن کی بات کی گئی ہے کہ اس کا روٹ کیا، تو یہ خدا کی ذات میں. اس لیے یوحنا بہت پیار کرتا تھا کرائسٹ سے، تو وہ کرائسٹ کو جان گیا، باپ کو جان گیا، تو اس نے کہا خدا محبت ہے، جس نے محبت ہم سے کی. تو پھر وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے نہیں خدا سے محبت کی، بلکہ خدا نے ہم سے محبت کی. تو یہ روٹ، تو ڈاکٹرن جو لو کی ہے، یہ خدا کی ذات میں لو، اور اس کی نیچر کے اوپر بھی میں بات کروں گا، پر پہلے میں اس کی دیگر کائنڈس بیان کروں. تو یہ 4 کائنڈس ہمیں ملتی ہیں. نمبر 1 میں نے اگاپے کے حوالہ سے، اگاپے لو کے حوالے سے بتا دیا کہ انکنڈیشنل لو ہے. دوسرا فیلیو لو، گریک ورڈ جو جس کا مطلب ہے یہ فرینڈلی محبت ہے، یہ دوستانہ محبت ہے، دوستوں کے درمیان محبت ہے، اور دوست جان جاتے ہیں ایک دوسرے کو، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹرو لو کرتے ہیں. فرینڈلی لو میں یہ آتا ہے. اور ایک جو گریک ورڈ فیلڈلفیا، جس کا مطلب ہے بردرلی لو. تو یہ بردرلی لو جو بلیورز کے درمیان ہے، وہ بردرلی لو کہلاتا ہے، جو ایک ہی فضل کے اندر رہتے ہوئے، ایک ہی اسپرچل سینس رکھتے ہوئے، اور خدا کی محبت کے ٹیسٹ کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک بردرلی لو ہے. اور ایک ایروس جو لو ہے، یہ ڈیزائر کے اوپر ہے، یعنی کوئی جسم، کوئی دوسرا رشتہ جو ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ایک فیملی جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، تو یہ ڈیزائر ہے، ان کی خواہش ہے کہ ایک دوسرے سے وہ محبت کرے. ان میں کنڈیشن بھی آ جاتی ہے، مگر جو یہ 4 کائنڈس میں جو انکنڈیشنل لو ہے وہ اگاپے لو ہے. تو یہ تو اقسام میں نے بتائی، پر روٹ اس کا خدا کی ذات میں اگاپے لو ہے. اور یہ تو میں نے کرائسٹ کی مصلوبیت کے حوالہ سے بیان کی، اگاپے لو ہے. اور دوسرا، ہمیں پطرس سے جب کرائسٹ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کرائسٹ کیا بات کر رہا ہے. تو کرائسٹ نے پطرس سے کہا، اے پطرس تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو 3 بار یہ کویسچن پطرس سے کیا گیا. تو پہلی بار جب کویسچن کیا گیا تو اگاپے
کی بات کی گئی کہ کیا تو مجھ سے اگاپے لو کرتا ہے؟ تو اس نے آگے آنسر جو دیا وہ فیلیو لو میں، فرینڈلی لو میں. پھر سیکنڈ ٹائم کرائسٹ نے کہا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی اگاپے لو، کیونکہ اس کا روٹ، اس کا سٹینڈرڈ وہی ہے. تو وہ وہی ایک بلیور سے، ایک شاگرد سے، ڈسائپل سے، چرچ کے اندر وہی جو ہے خدا چاہے گا. سیکنڈ بھی اس نے فیلیو میں آنسر دیا. پھر کرائسٹ نے فیلیو میں کہا تو مجھ سے فیلیو یعنی محبت کرتا ہے، تو پھر وہ فیلیو کا آنسر تھا. تو گویا فیلیو اگاپے لو کے بیلنس ہی ہوتی ہے، مگر اگاپے بے لوس ہے. اور فرینڈلی محبت جو ہے، اس کا مطلب ہے جو فرینڈلی محبت کر رہا ہے اگاپے کے لو کے اوپر، جو کرائسٹ اور پطرس کے درمیان تھی وہ سیم ہو سکتی ہے، تو بھی اگاپے لو جو ہے انکنڈیشنل لو ہے. یہ خدا کی ذات کا لو ہے، کرائسٹ نے اور روح القدس نے دیا ہے. تو کرائسٹ نے تو اپنی جان صلیب پر قربان کر کے دکھائی، باپ نے بیٹے کو بھیج کر دکھائی، اور روح القدس نے پھلوں کے ذریعے سے ہمارے اندر آ کر وہ یہ محبت اس نے ڈالی ہے. رومیو 5 باب میں کہ یہ محبت ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہماری زندگی میں ڈالی گئی ہے. تو یہ پھل جو ہماری زندگیوں میں محبت کا لگے گا. اب یہ ڈاکٹرن یہ ہے کہ یہ اگاپے لو ہماری زندگی میں دیکھتا ہے. یہ ہم بردرلی لو کے اندر لے جائیں، فرینڈلی لو کے اندر لے جائیں، ہم اس کو یہ بھی دکھائیں گے اپنی زندگی سے، پر پھل ہماری زندگی میں اگاپے لو ہی لگے گا. اور غلطیوں 5 باب کی جو یہ 22ویں آیت میں روح القدس کا پھل بلیورز محبت آیا ہے، تو گریک ورڈ اگاپے آیا ہے. تو یہ اگاپے لو ایک بلیور کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. پر پطرس تو آنسر دے رہا ہے فیلیو کے اندر، اتنا بڑا رسول. تو آج ایک ایماندار اگاپے میں جواب دے رہا ہے، یا فیلڈیلفیا میں جواب دے رہا ہے، یا فرینڈلی محبت میں جواب دے رہا ہے، کہاں یہ کھڑا ہے؟ تو روٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اگاپے ہے اور پھل بھی اگاپے لگا ہے. کرائسٹ نے بھی اگاپے محبت کی. تو یہ پھل جو لو جو کلیسیا کے اندر فروٹ ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر رکھتا ہے، تو یہ اگاپے لو ہے. تو پاسٹر سائمن، یہ جو میں نے اس کی کائنڈس بتائی ہیں، اور پھر آپ نے کویسچن کیا کہ یہ لو کی نیچر کیا ہے، تو پالوس نے اس پہ بھی ڈیٹیل جو بات کی ہے. اور پہلا کرنتھیوں جب ہم 13واں باب پڑھتے ہیں اور 4 آیت سے یہ بیان چلتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت حسد نہیں کرتی، محبت مہربان ہے، محبت جھنجھلاتی نہیں ہے، محبت بدگمانی نہیں کرتی، سب چیزوں کی امید رکھتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں ہے، بدی سے خوش نہیں ہوتی، راستی سے خوش ہوتی ہے. تو یہ نیچر لو کے اندر ہے، کیونکہ جب خدا کی ذات ہی کے حوالہ سے لکھا وہ محبت ہے، تو یہ اس کی ذات کے اندر کوئی نیگیٹو چیز نہیں پائی جاتی. اور جب کرائسٹ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو پیشن اور لو کرائسٹ کی زندگی میں پایا جاتا تھا. اور پیشن لو ہی اگاپے کو شو کرتا ہے، جس میں کیئرنگ ہو، جس کے اندر دوسرے کا خیال کیا جائے، جس کو ساتھ بے لوس محبت کی جائے، اس کا اوپر فضل کیا جائے، ہیل کیا جائے، نجات دی جائے. تو کرائسٹ نے یہ اپنی زندگی سے دکھایا. تو جو ہمارے پاس اس کی نیچر پالوس رسول نے بیان کر دی ہے، تو گاڈ میں، کرائسٹ میں، ہولی اسپرٹ کے اندر یہ ساری نیچر، تو ہماری زندگی کے اندر یہ نیچر ہونی چاہیے. اب کوئی شخص کہتا ہے جی میں پاک روح سے معمور ہوں، ہولی اسپرٹ میرے اندر ہے، تو لو ہمارے اندر یہ شو ہونا چاہیے، جو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا. اس کی کائنڈ جو ہے اگاپے پر، دوسری جو کائنڈ ہے اس کے اوپر بھی میں بیان کرتا ہوں. پر لگتا لو اگاپے ہی کا ہے، اور اگاپے ہی وہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے. تو اس کی نیچر یہی ہے کہ اس کے اندر ایک صبر ہے، پیشنٹ. جو پیشنٹ ہوگا تو ہولی اسپرٹ ہے، یعنی محبت ہے تو ہولی اسپرٹ ہے. اس کی نیچر بتائے گی کہ محبت ہمارے اندر. اگر ہم میں صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فروٹ ہولی اسپرٹ کا محبت نہیں ہے. تو لو ہوگا تو نیچر اس کی تو یہ ہے، تو ہماری نیچر ویسی بننا شروع ہوگی. اس میں ہم جیلسی نہیں کریں گے کسی سے، حسد نہیں ہوگا. یہاں تو بلیورز حسد سے بھرے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہولی اسپرٹ کے تابع نہیں ہے. بے شک ان کو روح القدس ملا ہو، پر اس کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے، تابع داری میں نہیں چلیں گے،
تو جیسے کوئی شریعت کے متحد ہوتا تھا تو فروٹ نہیں لگ سکتا تھا، یا دنیا میں اسی طرح بعضوں کی زندگیوں کے اندر دنیا داری بھی آ جاتی ہے، جس کے سبب سے یہ نیچر دکھتی نہیں ہے محبت کی۔ محبت ہوگی تو وہ حسد نہیں کرے گا، وہ مہربان ہوگا، کائنڈ ہوگا دوسروں کے لیے، وہ پرائیڈ میں نہیں ہوگا، شیخی کے اندر، کیونکہ محبت شیخی نہیں مارتی، جھنجھلاتی نہیں، روڈ نہیں، وہ پیش آئے گا کسی کے ساتھ، وہ کوئی جو بدگمانی نہیں کرے گا، کوئی ایسا برا جو ذخیرہ کسی کے لیے بری چیزوں کا اپنے اندر رانگ رکھ کے بیٹھا ہو، وہ بدگمانی میں نہیں آئے گا، ہوپ کے اندر ہوگا، برداشت کے اندر ہوگا، سہ لے گا سب کی، اور لکھا ہے اس کو زوال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ نبوت ہو تو جاتی رہے گی اور ٹنگز ہو تو جاتی رہیں گی، مگر یہ زوال اس کو ہے ہی نہیں ہے، یہ دائمی ہے، یہ ایٹرنل ہے، ہوپ بھی ایٹرنل ہے، فیتھ بھی اور لو بھی، یہ سپریم ہے، افضل ہے، افضل اس لیے کہ خدا کی ذات محبت ہے۔ تو یہ ہماری زندگی، تو یہ ایک نیچر اس کی میں نے آپ کو بتائی کہ نیچر سے یہ پہچانا جاتا ہے، اور کائنڈ اس کی اگاپے لو ہے، اور پھر فیلیو بھی ہے، فیلڈیلفیا بھی ہے، ایروس بھی ہے۔ ایروس تو یہ ورلڈلی لو کے اندر آتی ہے، پر فرینڈلی اسپرچل جیسے پطرس اور کرائسٹ کی فرینڈ شپ کے اندر بھی آتا ہے، مگر وہ اگاپے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ یہ روٹ ہی خدا کا ہے، پر خدا اس کو اگاپے مانگتا ہے کہ اگاپے کرتا ہے مجھ سے۔ اور پھر جب فیلڈیلفیا کی بات آتی ہے، یہ برادرلی لو ہے۔ اب آپ کا ایک جو کویشچن اس میں بھی پارٹ تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا کیا درجہ تھا، تو جب خدا کی ذات میں محبت ہے، کرائسٹ میں، ہولی اسپرٹ میں، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ نے سلسلہ کی کتاب میں جب آپ چیپٹر 6 پڑھیں تو لکھا ہے کہ اپنے پورے جان اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اپنے خدا سے محبت کر، پورے دل کے ساتھ محبت کر، اور پھر حکم میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت کر۔ اور پالوس رسول غلاطیوں 5ویں باب میں کہتا ہے شریعت کی سارا جو نچوڑ ہے وہ اسی بات میں ہے، پورا ہو جاتا ہے محبت کا، کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت کر۔ تو خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت، تو وہ تو اگاپے لو ہی خدا سے کرنا ہے، پر وہ نہ اگاپے لو کر پائے نہ ہی پڑوسی سے محبت، کیونکہ شریعت جو تھی ان کے گناہ آلودہ بدن کے اندر وہ تقاضے پورے نہیں ہو پائے، تو نہ ہی وہ اگاپے پھل لگا، نہ ہی بردرلی لو لگا، نہ ہی پڑوسی سے محبت۔ تو پڑوسی سے محبت آج نیو ٹیسٹمنٹ میں بلیورز کے درمیان محبت ہے، یہ بردرلی لو ہے۔ تو جو بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہی گئی تھی وہی تو نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور یہی یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 34-35 آیت میں کہا گیا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، وہی جو اولڈ حکم ہے، کوئی نیا حکم نہیں، وہی حکم، یعنی ایک دوسرے سے محبت، پڑوسی سے، تو پڑوسی بلیور ہے، اس سے محبت ہمیں کرنی ہے۔ تو یہ روح القدس کا پھل ہوگا تو ہی بردرلی لو جو ہے یہ ظاہر ہوگا، اور یہ اگاپے لو ہوگا تو ہی کوئی خدا سے اگاپے لو کر سکے گا۔ تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا ڈیمانڈ کرتا تھا وہی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جسم گناہ کے اندر ہونے سے، شریعت جسم کے کمزور ہونے کے سبب سے محبت نہیں ظاہر وہاں ہوئی، تو لہٰذا پھر یہ روح میں آ کر، روح القدس کا پھل فضل کے تحت آ کر یہ ایماندار کی زندگی میں لگا ہے۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیمانڈ وہی ہے، مگر پھل آ کر ہولی اسپرٹ نے نیو ٹیسٹمنٹ میں لگا ہے، جس میں ہم جسم کو قابو کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ لو جو ہے، یہ اگاپے لو کا فروٹ جو ہے، یہ بلیور کی زندگی میں، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ ڈیمانڈ تھی، مگر نیو ٹیسٹمنٹ میں ہی سیم یہی ڈیمانڈ ہے، پر اگاپے لو ہے۔ تو اس کی کائنڈس، اس کی نیچر اور اس کی ڈیمانڈ بہت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ جو آج کلیسیا کے اندر، بلیورز کے اندر جو ہے، یہی محبت خدا مانگتا ہے کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو، تو حکم یہی ہے، ایک دوسرے سے محبت، فیلڈیلفیا لو، بردرلی لو جو ہے، اور خدا سے اگاپے لو۔ مگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم بردرلی لو تب کر پائیں گے اگر اگاپے لو کے اندر شریک ہے، تو ہم بردرلی لو کر پائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے محبت رکھو، خدا سے اگاپے لو، تو ایک دوسرے سے ہم بردرلی لو
جو ہے کریں گے. تو یہ انٹر لنک ہے دونوں. اگر برادرلی لو نہیں کر رہے تو ہم خدا سے اگاپے لو نہیں کر رہے. اگر اگاپے لو کر رہے ہیں تو آپس میں برادرلی لو نہیں کر رہے تو ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو انٹر لنک ہے. اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کر کے ہم اگاپے لو کو, ہولی اسپرٹ کے فروٹ کو اپنی زندگی سے دکھا سکتے ہیں. تو بلیور یہ جو روٹ ہے لو کا خدا سے, کرائسٹ سے, ہولی اسپرٹ سے, کلیسیا میں پھل جو لگا ہے یہ ہم اگاپے لو خدا سے محبت کر کے اور ایک دوسرے سے برادرلی لو کر کے فیلڈلفیا لو ہم ظاہر کر سکتے ہیں. تو پرانے نئے عہد میں دونوں کے اندر یہی ڈیمانڈ ہے, اور یہی ڈیمانڈ تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, مگر وہ اس لیے نہیں کر پائے کہ وہ جسم کے گناہ میں ہونے کے سبب سے, گناہ آلودہ ہونے کی صورت میں شریعت کا تقاضا وہ پورا نہیں کر پائے. مگر آج کا بلیور فضل میں رہتا ہوا, ایمان کی حالت میں روح القدس کے تابع رہتا ہوا, اس کے پھل کو, محبت کو وہ ثابت کرے, اس کو کرنا ہے, کیونکہ ہم اب شریعت کے ماتحت نہیں ہے, دنیا کے ماتحت نہیں ہے. شریعت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جسم ہمارا مصلوب ہو چکا ہے, ہم فضل کے دور کے اندر ہیں. جی ناظرین, اب ہم اپنے تیسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے. پالوس رسول محبت کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, گہرائی کو جاننے کی تعلیم دیتا ہے. اس کا مکاشفہ بتائیں, کیسے محبت کم ہوتی ہے اور کیسے بڑھتی ہے. ابھی بلیور جو ایک اہم جو کویشچن کیا گیا ہے کہ خدا کی ذات کی محبت کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, گہرائی, پالوس رسول کہتا ہے یہ جو بیان سے باہر ہے, یعنی خدا کی ذات کا جو روٹ جو ہے لو, اگاپے, یقیناً ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, پر یہ پھل تو ہولی اسپرٹ نے لگایا ہے ہماری زندگی میں. تو اس کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, گہرائی, ڈیپتھ, ساری اگاپے لو کو ہمیں جاننا ہے. یسوع کی اس محبت کو, بے شک وہ لکھا ہے جاننے سے باہر ہے, پر پالوس کہتا ہے جاننا ہے. تو یہ درجہ بدرجہ ہم جانیں گے. اور پطرس اپنے خط کے اندر لکھتا ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر نیکی, نیکی کے اوپر معرفت, معرفت کے اوپر پرہیزگاری, پرہیزگاری کے اوپر دینداری, دینداری کے اوپر برادرانہ الفت, اور برادرانہ الفت کے اوپر محبت بڑھاؤ. تو اب یہ جو بات یہاں پر کی گئی ہے کہ برادرانہ الفت, یہ بردرلی لو ہے, فیلڈلفیا لو ہے. جب یہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم محبت کو اور بڑھائیں, یعنی اگاپے لو تک جائیں گے. اگر بردرلی لو تک آئے ہیں تو ہولی اسپرٹ کے فروٹ اگاپے ہی کی وجہ سے آئے ہیں. رومیو 5 باب میں لکھا ہے کہ یہ محبت خدا کے پاک روح نے ہمارے اندر ڈالی ہے, اگاپے ڈال دیا ہے. پر اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ڈیپتھ, خدا کی ذات کو مکمل جاننا, اس کی ذات کے لو کو, تو یہ گریجولی ہماری زندگی کے اندر لگتا چلا جائے گا. تو گویا درجہ بدرجہ برادرانہ الفت کے اوپر پھر ہم جو ہے پطرس کی طرح اگاپے لو کی طرف موو کر جائیں گے. تو یہ گریجولی ہوگی. اب یہ بھی سوال کیا گیا یہ کم کیسے ہوتی ہے. کرائسٹ نے یہ کمپلین کی ہے کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگاپے لو تھا, وہاں پر برادرلی لو تھا, مگر وہاں پر کمی آئی ہے. تو کمی کا جو ہم پیچھے گوسپل میں پڑھتے ہیں 24ویں باب کے اندر, تو کرائسٹ نے لاسٹ ڈیز کی بابت بتایا کہ آخری دنوں میں محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. اور کس طرح پڑیں گی؟ لکھا ہے بے دینی کے بڑھ جانے کی وجہ سے محبتیں ٹھنڈی پڑتی ہیں. تو گویا ہمارے پاس یہ جو ایک اصول آتا ہے کہ محبت کی کمی تب ہوگی اگر جسم کی کوئی رغبت, خواہش زندگی کے اندر آئے گی. اگر تو مصلوب کر دیا ہے بدن کو مسیح کے ساتھ, تو پھر روح القدس کے پھل ہماری زندگی میں آئیں گے, پھر تو یہ محبت بڑھے گی. اگر یہ کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ورلڈلی کام اور جسم کے کام زندگیوں کے اندر آنا شروع ہوئے ہیں. تو جو ہی بے دینی کا کوئی اثر, کوئی اینگل ایک اسپرچل شخص کی زندگی میں جگہ بناتا ہے, وہاں پر یہ اگاپے لو میں کمی آ جاتی ہے. روح القدس کے پھل کے اندر جو محبت ہے اس میں کمی آئے گی, اور یہ برادرانہ محبت میں بھی کمی آئے گی. ایک بلیور کے درمیان, چرچ کے اندر, ورشپ کے اندر, عبادت کے اندر یہ کمی آتی چلی جائے گی. اور خداوند اس سے ناراض ہوتا ہے کہ ایک بلیور روح کے تابع ہو کر پھر یہ ورلڈ میں چلا جائے, پھر محبت کی کمی. تو محبت کی کمی اسی وقت یہ آئے گی جب کسی کی زندگی میں بے دینی کا کوئی عنصر
کوئی چیز اس کی زندگی میں جگہ بنائے گی. یعنی پورا تو بے دین نہیں ہوا, محبت کی کمی آئی ہے. اس کا مطلب ہے اس نے دنیا داری کے اندر سٹیپ رکھا ہے. یا جودائزم کے اندر افسس کی کلیسیا نے سٹیپ لیا ہے, کیونکہ نوسٹکزم وہاں پر تعلیم عام ہو رہی تھی اور دنیا داری کو بھی لوگ لے رہے تھے. تو اس لیے یہ کمی جو ہے یہ بے دینی کے بڑھنے سے آتی ہے. اور آج کا بلیور, آج کا خادم جو ہم دیکھتے ہیں, اگر وہ یہ فروٹ اگاپے لو شو نہیں کر پا رہا, فیلڈلفیا برادرلی لو چرچ میں نہیں دکھا رہا, ورشپ عبادت, کیونکہ یہ تو کلیسیا کے اندر ہی دکھے گا. اگر کلیسیا کا وہ حصہ ہی نہیں ہے, ایک پارٹ ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے برادرلی لو نہیں ہے, اگاپے لو بھی اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ کمی واقع ہونے سے خدا اس کو چراغ دان سے ہٹا دیتا ہے, اور جن کلیسیوں میں نہ ہو وہ چراغ دان ہی ہٹا دیتا ہے. اس لیے ہمیں بڑا فکر مند ہونا ہے اور اس کمی کو کبھی زندگی میں آنے نہیں دینا. اگر آئی ہے تو اس کو پورا کرے, یعنی بے دینی کو دور کر کے محبت کو پورا موقع دے کہ محبت یہ بڑھے. اور اس کی لمبائی چوڑائی کا جو مکاشفہ یہی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا. تو یہ سیکریفائس جو ہے یہ اس کی محبت کی انتہا ہے, کرائسٹ کی بھی اور باپ کی بھی, جس نے اپنا بیٹا بھیجا. اور جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے, تو گویا یوں ہم اس اگاپے لو کو شو کرتے ہیں. تو معاف کرنا, یگانگت کے اندر رہنا, یونٹی کے اندر آنا جو ہے, یہ ہماری زندگی کے اندر ثابت کرتا ہے کہ ہم نے اس اگاپے لو کو جان لیا ہے, اس کے مکاشفے کو جاننے سے باہر. تو یہ گریجولی بڑھے گا. اس لیے برادرلی لو اور معاف کرنا, یگانگت کے اندر رہنا, برداشت کرنا, محبت کی نیچر کو دکھانا اپنی زندگی کے اندر, تو ہم کامیابی کے ساتھ جو ہے اس محبت کے ریولیشن کو جان پائیں گے, سمجھ پائیں گے. تو بلیورز اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے. تو یہ جو ریولیشن ہے خدا کی ذات کی محبت کا, اس کی لمبائی چوڑائی کا, یہ اس کی سیکریفائس کرائسٹ کی میں ہمیں ملتا ہے. اور یہی اگاپے لو ہے. اور ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کر, ایک دوسرے کو گناہ سے نکال کر, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر کے, ایک دوسرے سے محبت باندھ کر کلیسیا تک ان کو لے کر آئیں. اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا جو روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے, وجہ ہی یہی کہ یہاں پر خدا کے کلام کی محبت کو, اس کے جلال کو, اس کی ڈیپتھ کو ہم دکھا پاتے ہیں. تو کمی کلیسیا کے اندر آئی ہے, ان میں برادرلی لو کام ہوا, اگاپے لو ہوا, دنیا داری. تو آج بھی کلیسیا سے وہ شخص آؤٹ ہوتا ہے یا وہ خادم آؤٹ ہوتا ہے جو ورلڈلی محبت کے اندر آ جائے, جو دنیا داری کے اندر آ جائے. تو خدا کی محبت کی لمبائی چوڑائی کا مکاشفہ کرائسٹ کی کروسیفکشن کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور اسی کو ہم نے زندگی میں لینا, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا, اپنی خودی کا انکار کرنا, اپنی سلیب اٹھانا, مسیح کے پیچھے چلنا, بدن کو رغبتوں سمیت مصلوب کر ڈالا ہوا ہے. اور پھر یہ پھل ہماری زندگیوں کے اندر لگنا شروع ہوگا. یہ ایک اہم جو پاسٹر سائمن اس کے بڑھنے کا جو میں نے بیان کیا ہے, یہ برادرانہ الفت پہ ہی آگے محبت بڑھے گی. اور کرائسٹ نے پطرس سے بھی کہا تو مجھے محبت کرتا ہے, عزیز رکھتا ہے, اگاپے وہ مانگتا ہے. تو یہ فروٹ اگاپے کا لگ گیا ہے. تو یہی درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اگاپے محبت ہمارے اندر آئی تو قبول کیا, اگاپے میں ہی درجہ بدرجہ جا کر پھر اس کی ڈیپتھ اگاپے تک ہم پہنچ جائیں گے. اور پالوس رسول اس کے متعلق جو کلسیوں کے خط کے اندر بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ خدا کی مانند بنو اور محبت میں چلو. آپ دیکھیے, خدا کی مانند بنو اور محبت میں چلو. تو اس کا مطلب ہے جو خدا کی ذات کی محبت ہے, اگاپے کو پکڑ لیا تو یہ خدا میں چلنا ہے. تو یوں ہم اپنی زندگی کے اندر اس محبت کو بڑھائیں گے کہ ہم درجہ بدرجہ فیلوشپ کر کے, رفاقت, ورشپ, خدا کے ساتھ چل کے محبت کو شیئر کریں, اپنی فیملی کے اندر وہ سٹرکچر دکھائیں اگاپے کا, برادرلی لو کا. بے شک وہاں پر ایروس محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اس میں فرینڈلی لوگ بھی ہوتے ہیں, مگر ایک بلیور اپنے گھرانے کے اندر اگاپے اور فیلڈلفیا لو کے اندر اگر وہ اپنی وائف سے یا ہسبینڈ سے گھرانہ
جو ہے وہ ایروس لو کے اندر ہے, وہ ورلڈلی محبت کے اندر ہے. مگر اگر وہ بلیور ہیں دونوں تو وہاں پر فیلڈیلفیا لو بھی ہے, بالکل وہاں پر اگاپے لو بھی ہے, وہاں فیلیو لو بھی ہے. تو ان جو رشتوں سے, ان ہماری فیلوشپ کے زاویوں سے پتہ چلے گا. اب ایک شخص کلیسا کیسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برادرلی لو میں نہیں ہے, اور وہ اگاپے لو سے بھی دور ہے, اور دنیا کے کام اس کے اندر ہے. محبت ٹھنڈی پڑ گئی جس سے وہ شمادان سے آؤٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ان ہوگا تو خدا سے اگاپے محبت رکھنے کے سبب سے ہوگا. اس لیے خدا میں چلنا, اس کی محبت میں چلنا, اس کی محبت میں چلنا, کرائسٹ کی محبت سیکریفائس کو قبول کرنا, اور اس میں آگے بڑھنا, ہولی اسپرٹ کے پھل کو اپنی زندگی میں لینا, اور بدن اور جسمانی اور دنیا کے کاموں کو نیست کرنا. تو اس سے محبت ہماری زندگی کے اندر بڑھے گی. اور پترس سے یہی کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتا. جب اس کو جو پراپر مل گیا تو کہا, آپ دیکھیں مکاشفہ, تو میری بھیڑیں چرا. پھر ذمہ داری اس کو دی گئی کلیسا کی گلہ بانی. تو ایک خادم اگاپے لو پہ, فیلڈیلفیا لو پہ, فیلیو لو کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کرتا ہوگا تو وہ چرچ کی گلہ بانی, نگہبانی کر پائے گا. برے چرا میری خدمت کر, جو جتنی بھی دیگر منسٹریز ہیں, ایونجلسٹ ہے, اپوسل ہے, بائبل ٹیچر ہے, اور مینجمنٹ کے اندر ہے, یہ تبھی ہماری زندگیوں میں ہوگی اگر لو کو وہ سمجھتا ہے کہ کس درجے پہ کرتا ہے. تو بڑھنا میں نے بتا دیا کہ روح القدس کی رہنمائی میں کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ کرے, مکاشفات کو, بھیدوں کو سنے, کلام میں ترقی کرے. جیسا کہ آج جو ان دنوں میں ہم جو نئی سیریز ٹیمپل آف گاڈ چرچ کے اندر دے رہے ہیں ایٹرنل ریفیوج کے حوالے سے, وہ آ کے سنیں. پچھلی سیریز انہوں نے سنی ہے, ان کی ترقی. اگر ان کی دلچسپی کسی کی نہیں تو گویا ان کو محبت نہیں ہے کلام سے. تو خدا میں چلنا, روح میں چلنا, بیٹے کے کفارے میں چلنا, کلام میں چلنا, ورشپ کرنا, ایک باقاعدہ زندگی بسر کرنے سے یہ خدا میں چلنا. اور پھر آگے لکھا ہے محبت میں چلنا. اور پھر یوحنا کے خط کے اندر اور ڈیپتھ میں ریولیشن ہے, خدا محبت ہے. اور آگے لکھتا ہے جو محبت میں قائم رہتا ہے, ابائڈ, یعنی اگاپے لو بڑھے, کم نہیں ہو. تو کم ہونے کا تو میں نے بتایا کہ بے دینی سے آتی ہے, اور بڑھنے کا میں بتا دیا فیلوشپ, کلام سے, روح القدس کے پھلوں سے جسم کو جو ہے آپ مصروف جانے تو یہ بڑھے گی. اور لکھا ہے محبت میں پھر قائم, ابائڈ. تو لکھا ہے جو محبت میں قائم وہ خدا میں قائم. تو خدا کی محبت میں کام تو گویا خدا میں قائم. تو لکھا ہے ایسوں کے اندر ایک دلیری ہوتی ہے, اور لکھا ہے جن میں محبت کامل ہوگی خدا کی ان میں یہ دلیری ہے. گویا ان کے اندر خوف نہیں رہتا. تو اگر خوف ہے تو محبت نہیں ہے, اگاپے نہیں ہے. اگر محبت ہے تو پھر خوف نہیں ہے. تو محبت جب کامل ہوتی ہے تو خوف جاتا رہتا ہے, اور خوف سے لکھا ہے عذاب پیدا ہوتا ہے. عذاب کا مطلب ہے عدالت کا اس کو ڈر ہوتا ہے. تو گویا جیسا خدا ہے ویسے دنیا میں ہم بھی ہیں. اگر خدا کی محبت اگاپے میں رہ کر اس کو کامل کریں گے تو ججمنٹ کا خوف ختم ہو جائے گا اس دنیا کے اندر. ہم ثابت کر دیں گے کلیسیا میں رہ کر کہ ہم اس کی محبت اگاپے کے اندر بڑھ رہے ہیں, اور یہ پھل ہولی اسپرٹ کا مقدسوں کو دے دیا گیا ہے ان کی زندگی میں. تو اس لیے ہر ایماندار اپنی زندگی میں یہ جو ہے اس کا جائزہ لے. اور ہم کرونا وائرس کو ڈانٹ چکے ہیں, اور کلیسیاں محفوظ ہیں, اور خدا کے لوگ جو عبادت بندگی کرتے ہیں یہ محبت سے ہی ہم ثابت کر پائیں گے. سو ریجرسنگ ٹائم کے اندر جو بلیورز, میں اس کو کلوز کرنا چاہوں گا کہ محبت جو کمال کا پٹکا ہمیں باندھنا ہے. اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ محبت, ایمان, امید یہ دائمی ہے, افضل محبت ہے, اور خدا کی ذات محبت ہے. اس کے بیٹے نے محبت ہماری زندگیوں میں دکھائی, اور اس بات کے اوپر جو کرائسٹ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو. اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو میرے شاگرد کہلاؤ گے. سو ہولی اسپرٹ کا یہ جو فروٹ ہے لو, یہی شو کر پائے گا کہ ہم اس کے ڈسائپل ہیں, خدا کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں, اور اس کو اپنی زندگی سے دکھانا ہے. اور یہ کمال کا پٹکا ہے, اس کو اپنی زندگی میں باندھ کر محبت میں چلیں, خدا میں قائم رہیں. اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے. اس کے اوپر ابدی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہے. جیسا خدا کی ذات اگاپے محبت میں ہے تب ہم بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر یہ عدالت کا خوف ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا.
سو یہ جو دائمی ہے محبت، یہ افضل ہے محبت، کیونکہ خدا کی ذات محبت ہے. اور ٹیمپل آف گاڈ کے بلیورز روز بروز آپ بڑھتے چلے جائیں. دنیا کے دیگر ایماندار خادم مضبوط ہوں، اس فروٹس کو، لو کو اپنی زندگیوں سے شو کریں. اور ریجوائسنگ ٹائم میں زبور 119 کے اس آیت سے ختم کروں گا. داؤد کہتا ہے مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو آل. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے، جو کہ فروٹ آف ہالی اسپرٹ کے حوالے سے تھی، روح القدس کے پھل کے حوالے سے، اور آج ہم نے ایک ڈیٹیل تعلیم کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا، اور ہم نے جانا کہ محبت کیا چیز ہے. اس کی ڈاکٹرن کے بارے میں ہم نے جانا، محبت کی اونچائی، گہرائی، چوڑائی کے بارے میں ہم نے جانا، اور ہم نے جانا کہ یہ کس طرح بڑھتی ہے، اور ہم نے جانا کہ محبت ہی سب سے زیادہ افضل چیز ہے. ہمیں خدا کے ساتھ محبت کو دکھانا ہے، برادرانہ طور پر محبت کو دکھانا ہے، تو پھر ہم روح کے کاموں سے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرتے رہیں گے، اور ہم جیتے رہیں گے، اور اس پھل کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر اس کے ذریعے ہم روح کے کاموں کو دکھا سکتے ہیں. جی ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں روح کے پھلوں کے پارٹ 9 کے حوالہ سے حاضر ہوں گے، جو اسی طرح مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.